کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسکیری اردو ٹیلز کے سبھی معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ کل کی سٹوری میں میرے جو بیک گراؤنڈ ساؤنڈ تھا وہ تھوڑا ہائی ہو گیا تھا، اس کے لیے میں اپنے سبھی لسنر سے معذرت کرنا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ آئندہ میں خیال رکھوں گی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی لیا بھکر سے شیئر کی ہے میرے ساتھ جواد نے۔ جواد کہتے ہیں کہ میں لیا بھکر کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آ سکی، یہ واقعہ ہمارے گھر میں پیش آیا کہ وہ ہمارے ساتھ جادو کے ذریعے ہوا تھا یا وہ ہمارے اوپر کوئی جنات قابض ہو گیا تھا، کیا ہوا تھا یہ ہمیں سمجھ آج تک اس چیز کی نہیں آ سکی۔ لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ کسی عامل کے پاس جائے بنا اللہ نے ہماری غیبی مدد کی اور ہمیں اس چیز سے بچا لیا۔ ان کی غیبی مدد کس طرح ہوئی جنات سے بچنے کے لیے، اس کے متعلق بھی میں آپ کو کل کے ایپیسوڈ میں بتاؤں گی اور آج بھی کچھ اس کے متعلق بتاؤں گی۔ جواد کہتے ہیں کہ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی سنسان راستے سے گزر رہا تھا۔ مطلب میں اپنے کسی کام کے لیے جا رہا تھا، راستہ تھوڑا سنسان تھا اور میں ایک درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا۔ جیسے میں اس درخت کے نیچے سے گزرا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اس درخت کے اوپر مجھے ایک کوے کی بولنے کی آواز آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ لٹرلی وہ آواز ایسی تھی، نہیں تو جیسے کوے بولتے ہیں انسان کبھی بھی مخاطب نہیں ہوتا ان کی طرف، لیکن اس کوے کی آواز پہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف مخاطب ہوا اور میں نے اس کو پلٹ کے اوپر سے بھی دیکھا۔ وہاں پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا جو کہ ایک موٹا تازہ صحت مند پرندہ ہوتا ہے، اسی طرح تھا وہ۔ میں نے اس کو دیکھا اور میں دیکھ کر آگے چلا گیا۔ سردیوں کا موسم تھا، دن کا ٹائم تھا اور میں پیدل گزر رہا تھا، راستہ تھوڑا سنسان تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر جب گیا میں بیل دیتا رہا، گھر کی مین ڈور کی بیل دیتا رہا، تو مجھے میرے گھر والوں نے کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا کیونکہ وہ سارے دھوپ میں اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور میں آپ کو ایک چیز وہ کہتے ہیں کہ اور ادھر یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کوے کی طرف میں متوجہ ہوا تھا اس کوے کی چونچ جو تھی وہ اوپر والی ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس کی ٹوٹی ہوئی چونچ کو دیکھ کر میں کافی حیران ہوا، جس سے کوا بہت زیادہ خوفناک بھی لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹوٹی ہوئی چونچ پر میری کیوں نظر گئی، اس چیز کا اس ٹائم مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ میرے گھر والوں نے کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا اور ہم لوگوں کے گھر کے 3 فلور ہیں، تو میں کافی بولا بھی اور میں نے کہا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے مجھے باہر کھڑے ہوئے، آپ لوگوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اوپر دھوپ میں بیٹھے تھے، ہمیں آواز نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں خیر جو بھی آگے معاملہ ہوا میں چھت پہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے چلا گیا۔ ٹائم کوئی دوپہر کے 2 بجے کا تھا۔ گھر والے چھت پہ بیٹھ کے جیسے سردیوں کے موسم میں مالٹے کھاتے ہیں اسی طرح ٹائم گزر رہا تھا۔ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے اور باتیں کرتے کرتے میں چیئر پہ بیٹھا تھا اور میری امی، میری بہنیں، میری بھابھی سامنے چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میری دیوار کی طرف کمر تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے میری دیوار کی طرف کمر تھی اور میں ان سے باتیں کر رہا تھا تو اچانک سے مجھے پیچھے سے پھر ایک کوے کی آواز آئی، اور ویسے تو چھت کے اوپر کئی کوے ہوتے ہیں لیکن اس آواز نے، یہ اس قسم کی آواز تھی جس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، اور میں اس آواز کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو میں حیران ہی ہو گیا ایک دم اور خاموش ہو گیا۔ یہ وہی کوا ہے جو کہ مجھے اس درخت پر نظر آیا تھا۔ اب اس کی نشانی کیا تھی کہ اس کی اوپر والی چونچ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ سائز میں باقی کووں سے بڑا تھا اور تھوڑا موٹا بھی تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ تو میں کافی حیران ہوا اور میں ڈر گیا کہ یہ کیا۔ دوسرے لمحے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو اپنا وہم قرار دیا اور میں مالٹے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے گھر والوں سے باتیں کرتا رہا اور یہ سوچا کہ شاید یہ ایک ہی جیسا کوا ہے جس کو میں نے دیکھا ہے، اور کووں جیسے تو کئی کوے ہوتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے یہ کام ہو گیا
اور اس کے بعد میں ہم لوگ جیسے ہی 4 بجے کا ٹائم ہوا ہم لوگ نیچے چلے جاتے ہیں، کیونکہ سورج اس ٹائم ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، ڈھلنے کے کام شروع ہو جاتا ہے، اس کا سردی ہو جاتی ہے 5 بجے تک. تو ہم لوگ 4 بجے ساری چارپائیاں اٹھا کر اسٹور میں رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دروازہ بند کر کے نیچے چلے جاتے ہیں. عصر کی نماز کے لیے ہم لوگ سب نیچے چلے گئے، دروازہ بند کر دیا، اور معمول کے مطابق جیسے ٹائم گزر رہا ہے ہم لوگ اپنے سارے دن کے کاموں کی روٹین میں مصروف تھے. تو میں اپنے کمرے میں گیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. تو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے، میرے کمرے کی ونڈو کھلی ہوئی تھی، دھوپ اندر آ رہی تھی. اچانک سے میرے کمرے کی ونڈو کے اوپر وہی کوا بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھا باہر کی طرف ہوا تھا. میرا کمرے کے باہر والی سائڈ پر ایک ٹیرس بھی ہے، چھوٹا سا ٹیرس ہے، اور اس ٹیرس کی جو وہ گرل لگی تھی اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا. یہ بات اب مجھے میرے خوف میں اضافہ کر رہی تھی. یوں مانو کہ وہ کوا اب میرے پیچھے پڑ چکا تھا. میں نے اس کو پھر بھی اگنور کیا. میں نے ونڈو کا کرٹن آگے کر دیا اور اپنی نماز ادا کی. اس کے بعد میں امی کے پاس چلا گیا، چائے وغیرہ پینے لگا. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے میرے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آئیں، اور آواز اس قسم کی تھی کہ جیسے کوئی چیز نیچے گرتی ہے. میں اپنے کمرے کے اندر گیا تو میں نے جا کر دیکھا کہ میری جو اس ٹیرس والی سائڈ پہ ونڈو تھی، ادھر ساتھ میری ایک کبڈ پڑی تھی جس میں اپنی بکس اور چیزیں رکھتا ہوں، وہ ساری کی ساری نیچے گری پڑی تھی. اس میں کچھ زیادہ کتابیں تو نہیں تھیں، لیکن وہ کافی بھاری کبڈ تھی، وہ نیچے کیسے گر سکتی تھی؟ ہوا تو چل نہیں رہی تھی اور نہ ہی اس کے نیچے گرنے کا کوئی امکان تھا. تو اس چیز نے کافی گھر والوں کو بھی حیران کیا، مجھے بھی حیران کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. سب نے اس کو پھر ایک حادثہ قرار دے کر اس الماری کو اوپر کیا کبڈ کو، اور ہم لوگ باہر چلے گئے. سارا دن گزرا، رات سونے کا ٹائم تھا. سوتے وقت میں اپنی جو ونڈو ہے، وہ کہتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ تھا تو مجھے تھوڑی ٹھنڈی ہوا باہر سے بڑی اچھی لگتی ہے. تو میں نے اپنی ونڈو کھول دی، پردے وغیرہ ہٹا دیے، اور کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت ہے، اور ٹیرس کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے. میں سو گیا. تقریباً تہجد کی نماز کے ٹائم میری آنکھ کھلتی ہے. کبھی میں تہجد پڑھتا ہوں تو کبھی میری چھوٹ بھی جاتی ہے. تہجد کی نماز کے ٹائم پر میری آنکھ کھلی، 3:20 تھے اس ٹائم، 3:20 سے 25 کا ٹائم تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے میری آنکھ کھلی تو میں سرپرائز ہو چکا تھا. میرا فیس ونڈو کی طرف تھا، لائٹ جل رہی تھی ٹیرس کی، اور ٹیرس کے اوپر وہی کوا مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا، ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی انسان کسی انسان کو دیکھتا ہے، اور اس کی نظر ادھر سے ادھر نہیں تھی. وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ مجھے گھور رہا تھا، وہ مجھے کھا جائے گا. وہ ایک کوا نہیں ہے، یوں مانو وہ کوئی میرا دشمن ہے. اب یہ میرا وہم نہیں تھا، رات کے ٹائم کوئی کوا بھی نہیں ہوتا، میں اس کو اپنا وہم نہیں سمجھ سکتا تھا. میں فوراً اٹھا، آیت الکرسی پڑھی اور امی کے پاس گیا، ابو اور امی کے کمرے میں گیا. میرا کمرے سے باہر نکلنے پر میری سسٹر کا کمرہ بھی ساتھ ہے، وہ بھی پریشان ہوگی، اور امی ابو کے کمرے میں آ گئی کہ خیر تو ہے. میں نے ان ساروں کو یہ سارا ماجرا بتایا. انہوں نے یہ سارا ماجرا سنا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آؤ ہم تمہارے ساتھ اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ہم لوگ اندر چلے گئے، اور اندر جا کر ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ کوا اسٹل اپنی ہی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور میرے کمرے کے اندر جھانک رہا ہے. اب گھر والوں کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. انہوں نے کہا کہ اب تمہیں اس کمرے میں اکیلے نہیں سونا آج. تو امی ابو نے کہا ہمارے ساتھ ہی سو گئے. ابو نے کسی طرح سے ہمت کی، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے انہوں نے تہجد کے ٹائم پر ونڈو کو بند کیا اور اندر آگے کرٹن کر دیے. نیند کہاں آتی تھی، پریشان ہو چکا تھا کہ یہ سارا دن سے کیا ماجرا ہو رہا ہے. امی ابو پریشان ہو گئے تھے. خیر اب امی ساری رات میرے دم کرتی رہیں، ابو دم کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں سویا، تھوڑی دیر سویا، فجر کے ٹائم پہ نماز پڑھی. اب مجھے بہت بے چینی تھی، گھر والوں کو بھی، کہ میں ونڈو ہٹاؤں اور دیکھوں کہ وہاں پر کوا ہے کہ نہیں. اب جب ہم لوگوں نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا، ہم سب اکٹھے گئے، تو اب حیرانگی کی کوئی انتہا باقی نہیں تھی. وہ کوا میرے بیڈ کے اوپر تھا، میرے کمرہ بند تھا، میری ونڈو بند تھی. گھر ہم لوگوں کا مکمل بند ہوتا ہے. وہ کوا کہاں سے اندر آیا؟ اب وہ میرے بیڈ کے اوپر تھا، اور وہ ڈر نہیں رہا تھا، وہ اڑانے سے اڑ بھی نہیں رہا تھا،
وہ مکمل طور پر میرے اوپر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا، اور یہ منظر بہت وحشتناک تھا۔ میرے گھر میں چیخیں شروع ہو گئی، میری بہن چیخنے لگی، ہماری یہاں تک کہ اونچی چیخ کی وجہ سے سامنے والے ہمارے گھر کا دروازہ نوک کرنے لگے۔ وہ لوگ ڈر گئے کہ خیر تو ہے آپ لوگوں کے گھر میں۔ ہم لوگوں نے ان کو کہا کہ بس میری بہن تھوڑا وہ واش روم میں گرنے لگی تھی تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ میرا کمرہ باہر کی طرف ہے، ٹیرس پہ۔ سامنے والے جو ہم لوگوں کے نیبرز ہیں ان کے ساتھ ہماری بہت اچھی سلام دعا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ ڈر گئے تھے اس لیے ہم لوگوں نے پوچھا۔ اب یہ بات، کمرے کو مکمل بند کر دیا گیا اور لاک لگا دیا گیا۔ اس کمرے کو کسی کی کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ کمرے کے اندر سے مسلسل کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، آوازیں انتہائی اونچی تھیں اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی منتر پڑھ رہا ہو۔ یہ آواز اب اگنور کرنے والی نہیں تھی۔ میرے ابو نے فجر کی نماز پڑھی اور اس چیز کو اگنور کیے بنا وہ فوراً مسجد امام کے پاس چلے گئے۔ مسجد امام کے پاس جب گئے تو انہوں نے ان کو بلا کر وہ لائے اور انہوں نے ان سے پہلے پرومس لیا کہ آپ یہ بات محلے کے کسی شخص کو نہیں بتائیں گے۔ میرے ابو تھوڑے وہمی ٹائپ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میرے پاس بہت سے محلے والوں کے راز ہیں، تو میں یہ بتاتا ہوا پورا بھی نہیں پڑتا اور میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، آپ مجھ سے بے فکر ہو کر بات ڈسکس کریں۔ ابو نے سارے دن کا ماجرا بتایا، ان کو اوپر والے پورشن میں لے کر آئے۔ ہم لوگ سیکنڈ فلور میں رہتے ہیں اور ان کو وہ مسلسل آوازیں بھی سنائیں۔ جب مسجد امام ہمارے گھر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم وہ آوازیں تھوڑی سلو ہو گئیں اور ان کی آواز میں کمی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال اس دروازے کو نہیں کھولنا اور میں واپس جا رہا ہوں، اس کے بعد میں آؤں گا ظہر کی نماز کے بعد۔ آپ نے بچے کو اس کمرے میں نہیں جانے دینا اور اس کو جو گراؤنڈ فلور ہے ادھر لے جائیں۔ مجھے ادھر لے جایا گیا اور سب بہت پریشان تھے، لیکن میرے وجود میں کسی قسم کی کوئی ہلچل نہیں تھی۔ مسجد امام کو ابو نے اس کے بعد کال کی کہ آپ آئے کیوں نہیں ہیں، تو انہوں نے معذرت کر دی اور یہ کہا کہ یہ جو بھی مخلوق ہے یہ بہت زیادہ سخت ہے اور میں اس سے بالکل بھی پنگا نہیں لے سکتا، اس لیے کہ میں ایک مسجد امام ہوں، میرے پاس علم ضرور ہے لیکن میں ایک عامل نہیں ہوں، تو اس وجہ سے آپ کسی عامل سے رابطہ کریں۔ تو میرے تو خود بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو میں ان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ابو کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے لیکن آج انہوں نے میرے بیٹے کا ساتھ نہیں دیا۔ اب یہ بات تو یہاں ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مدد طلب کریں گے، آپ نے کہیں بھی نہیں جانا، کمرے کے دروازے کو بند رہنے دیں۔ آوازیں مولوی صاحب کے جانے کے بعد اب زیادہ زور سے شروع ہو گئی۔ میں نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی اور بلند آواز میں کی، چاروں کل پڑھے اور فوراً 1000 روپے کا صدقہ دیا۔ صدقہ یہ دیا کہ آنے والی ہر بلا اور یہ جو بلا میرے پیچھے پڑی ہے، یا اللہ اس صدقے میں اس بلا کو مجھ سے ٹال دے، مجھے صحت یابی اور شفا یابی عطا کر اور اس بلا کو میرے پیچھے سے ہٹا دے، یہ صدقہ میں تیرے کسی غریب انسان سے تجارت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ صدقے کے پیسے، میری قسمت اچھی تھی کہ ہمارے دروازے پر بیل ہوئی تو نیچے سے جا کر جب دیکھا گیا تو ایک بوڑھا شخص تھا جو کہ اپنے بچوں کے لیے رو رو کر کھانا مانگ رہا تھا۔ محلے میں سے بہت کم لوگوں نے اس کو پیسے دیے اور اس نے یہ بتایا کہ مجھے کسی نے پیسے اتنے نہیں دیے، کسی نے 10 یا 20 روپے دیے، لیکن مجھے میرے بچوں کے لیے آٹا لے کر جانا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو میری امی نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں۔ میری امی نے فوراً اس کو پیسے دیے اور پیسہ دینے کے بعد اس کو کھانا وغیرہ دیا، گھر سے آٹا ڈال کر دیا، گندم تھی وہ بھی ہم نے اس کو دی، اور وہ ساری میری امی نے میرا صدقہ کر کے دیا اور کہا یا اللہ یہ جو بلا ہم پر حاوی ہوئی ہے اس کو ہمارے گھر سے ہٹا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 دن لگاتار ہم نے ان بزرگ بابا جی کو کہا کہ آپ نے ہمارے گھر آنا ہے اور ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے اور آپ کو پیسے بھی دیں گے۔ اب وہ بابا جی ہمارے گھر آتے تھے اور ہم ان کو باقاعدہ طور پر پیسے بھی دے رہے تھے اور کھانا بھی دے رہے تھے۔ اس طریقے سے ہم لوگ صدقہ کرتے رہے۔ تیسرا دن جب صدقے کا تھا تو وہ بلا جس کی آواز میرے کمرے میں تھی وہ مکمل طور پر ختم ہوگی۔ قرآن پاک کی بلند آواز کی تلاوت، سورۃ بقرہ کی تلاوت جو کہ مسلسل ہمارے گھر میں لگی رہی، اس کے بعد وہ آواز بند ہو گئی۔ میں نے ابو سے کہا کہ ڈرنا نہیں ہے، کمرے کا دروازہ ہمت کر کے ہم لوگ کھولیں گے۔ ہم نے ہمت کی اور ہم نے کمرے کے دروازے کو کھولا۔ جیسے ہی ہم نے کمرے کے دروازے کو کھولا
تو میرے کمرے کی جو ونڈو تھی اس کے کرٹن ہٹے ہوئے تھے اور جو ونڈو کا شیشہ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا، اور وہ چیز وہاں سے غائب تھی۔ میں خود بھی بہت زیادہ اسلام میں دلچسپی رکھتا ہوں، 5 ٹائم کا نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک بزرگ کا یوٹیوب پہ انٹرویو سنا تھا، اور وہ ایک عامل تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی جنات آپ کا پیچھا چھوڑتا ہے تو وہ اپنی نشانی دے کر جاتا ہے، چاہے تو وہ اس انسان کی گردن توڑ دے، یا وہ اس انسان جس جگہ پر وہ موجود ہوتا ہے اس چھت کو گرا دیتا ہے، یا وہ دروازے کو توڑ دیتا ہے، یا وہ کچھ نہ کچھ ایسی نشانی دے کر جاتا ہے۔ میرے صدقے نے اور اللہ سے رجوع نے مجھے اس بلا سے بچا لیا۔ آپ اس بات پر یقین کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو 10-12 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد نہ تو وہ میں نے کوا کبھی دیکھا، نہ ہی وہ مخلوق میرے پیچھے آئی، اور میں نے اس راستے کو بھی ملتوی کر دیا، اور میری جان اس مخلوق سے بچ گئی۔ میرے صدقے نے اور میرے یقین نے اللہ پر مجھے بچا لیا۔ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ ہے۔ جواد کہتے ہیں کہ میں آپ کے سبھی لسنرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں 3 ٹائم صدقہ دیں۔ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ اپنے کھانے کی چیز میں سے کچھ حصہ پرندوں کے نام کا صدقہ نکال دیں۔ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پیسوں کا صدقہ دیں۔ جو لوگ پیسوں کا صدقہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ روز اپنے گھر کے کھانے میں سے صبح ناشتے میں 1 روٹی گھی والی بنا کر، جس کو زیادہ پکاتے نہیں ہیں توے پر، اس کا صدقہ بھی دیں، یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اپنے سارے گھر والوں کے نام کا صدقہ کر کے اس کی نیت سے پرندوں کو ڈال دیں۔ یہ بے زبان آپ کی مشکل کو ٹال دیتے ہیں۔ اگر پرندوں کو نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ کسی انسان کو دے دیں، انسان کو بھی دینا افضل ہے، بہت زیادہ پرندوں کو بھی دینا افضل ہے، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا بھی افضل ہے۔ میں نے اللہ کے غریب شخص کی مدد کی اور اللہ نے مجھے اس عذاب مصیبت سے بچا لیا۔ تو یہ کہانی تھی جواد کی، تو ان کی کہانی بالکل ٹھیک تھی لسنرز۔ یہ کہانی آپ سب لوگوں کے لیے ایک سبق بھی ہے اور ایک خوفناک نصیحت بھی ہے، کیونکہ جواد نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جن تھا۔ ایک وثوق ذرائع سے پتہ لگا تھا کہ وہ ایک جن تھا، جس سنسان راستے سے تم گزرے تھے اس ٹائم وہ ادھر موجود تھا، اور وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے، شرارت کرنے کے لیے تم پر حاوی ہونا چاہتا تھا۔ ابھی اس نے تم پر حاوی ہونا تھا۔ اللہ پر یقین، قرآن پاک کی مدد اور صدقے کی مدد سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ وہ ایک خوفناک قسم کا جن تھا جس نے تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دینی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ وہ تم سے چلا گیا، اور اللہ نہ کرے کبھی کہ وہ دوبارہ تمہاری زندگی میں آئے۔ جواد کہتے ہیں کہ میرے ابو نے کہا کہ مجھے وہم ہو چکا ہے، میں تمہیں اس کمرے میں دوبارہ کبھی نہیں سونے دوں گا۔ ہم نے اس کمرے کو سٹور روم بنا دیا اور اس کی ونڈو کو مکمل طور پہ بند کر دیا، اور اسی جگہ کو صاف کر کے ہم نے ادھر کچھ آیات بھی لگا دی کہ وہ مخلوق دوبارہ نہ آ سکے، ونڈو کو بند کر کے۔ یہ کہانی تھی جواد کی، جو کہ میں نے اپنی لسنرز کے ساتھ شیئر کی۔ میرے لسنرز کو کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آج کی سٹوری کچھ لمبی ہو گئی ہے زیادہ، تو کل آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری ہے جواد کی، وہ بھی میں شیئر کروں گی۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری۔ اس سٹوری سے آپ لوگ بھی سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ صبح اٹھ کر صدقہ ضرور کریں، اور رات سونے سے بھی پہلے۔ صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو آخر میں کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی سنت ڈالیں، ان کی حدیثوں کو سنائیں، اور ان کی سنت پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمیشہ مسلمان بہن بھائیوں یہ بات یاد رکھنا کہ ہمیں کامیابی مغربی تہذیب کو اپنا کر نہیں ملے گی، بلکہ ہمیں کامیابی 1400 سال پیچھے جانے سے ملے گی۔ یعنی 1400 سال پیچھے جانے کا مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث پر چلنے سے کامیابی ملے گی۔ تو پلیز آپ سب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، کبھی بھی زندگی میں مشکل نہیں آئے گی۔ اور قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ پاک ہم سب کو پکا نمازی بنا دیں، آمین۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کی بہت خدمت کریں۔ یقین مانیں یہ ایک نعمت ہے، ایک خزانہ ہے اللہ نے جو ہمیں عطا کیا۔ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔